السلام علیکم ناظرین، پروگرام پیام امن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ضیاء المرتضیٰ بھیروی۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے محرم الحرام کی اہمیت کے حوالے سے، جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی گلزار نعیمی صاحب۔ مفتی صاحب، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ محرم الحرام جو اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اس کی تاریخ اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھیروی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس اہم موضوع پر جو ہے وہ اظہار خیال کے لیے کہا۔ محرم الحرام وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں بہت سارے عظیم الشان واقعات جو ہیں وہ اس ماہ مکرم میں ہوئے ہیں، جن کی بہت زیادہ تاریخی اہمیت ہے۔ مثال کے طور پر روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10ویں محرم کو جو ہے وہ قبول فرمایا، اور طوفان نوح میں جو کشتی نوح ہے، جودی پہاڑ کے کنارے جو لگی ہوئی کشتی، وہ بھی 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر حوالوں سے توبہ یعنی قیامت کا وقوع جو ہے وہ بھی 10ویں محرم الحرام کو ہوگا۔ تو اس حوالے سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ میں دیکھیں تو بطور خاص 10ویں محرم الحرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ روزہ رکھا کرتے تھے، جب رمضان المبارک کے روزے جو ہے وہ فرض نہیں ہوئے۔ اس وجہ سے پوری تاریخ اسلام میں نہیں بلکہ تاریخ انسانیت میں اس ماہ مکرم کو اور بطور خاص 10ویں محرم الحرام کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت حاصل ہوئی۔ جب یہ مارکہ کربلا جو ہے وہ ہوا 10ویں محرم الحرام کو، تو یہ اتنا ایک جو ہے وہ ظلم پر مبنی جو ہے وہ مارکہ تھا، اور اس میں جور و جفا اور ظلم و ستم کی ایک ایسی بڑی انتہا ہوئی کہ یہ وہ تمام واقعات، اہم تاریخی واقعات جو اس 10ویں محرم الحرام کے حوالے سے منسوب تھے، تو وہ جو ہے وہ بالکل اس پس منظر میں چلے گئے۔ آج ہم 10ویں محرم الحرام کو پوری انسانیت ہو یا پھر اہل اسلام ہو، تو 10ویں محرم الحرام کا جب نام آتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن نواسہ رسول کو کرب و بلا میں آپ کے جان نثاروں کے ساتھ جو ہے وہ شہید کیا گیا، آپ کے پر ظلم و ستم کیا گیا، آپ کی جو ہے بے کفن بے گور لاشوں پر جو ہے وہ گھوڑے دوڑائے گئے۔ تو اس حوالے سے یہ اب یعنی 10ویں محرم الحرام جو ہے وہ عاشورہ محرم کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بھی یہ منسوب ہو گیا ہے کربلا والوں کے ساتھ۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے اسلامی کیلنڈر باقاعدہ ترتیب دیا گیا، تو اس سے پہلے مطلب یہ جو اسلامی مہینے ہیں ان کی کیا پوزیشن تھی آپ وسلم کے دور میں؟ دیکھیں، یہ جو مہینے تھے، ان مہینوں میں بعض تو قرآن مجید نے اشہر الحرم کہا ہے، حرمت والے مہینے ہیں، یعنی ذیقعد ہے، شوال ہے، اسی طرح جو ہے وہ محرم الحرام ہے، رمضان المبارک ہے، اور یہ جو مہینے ہیں یہ عزت و تکریم والے مہینے، ذی الحج کا بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ وہ مہینے ہیں کہ جن مہینوں کو جو ہے وہ قابل احترام مہینے کہا جاتا تھا، یعنی تمام سال میں جنگ و جدل ہو سکتی تھی، لیکن جو جہالت کا دور تھا اس میں بھی ان مہینوں کو بڑا جو ہے نا وہ قربت والا اور عزت و تکریم والا مہینہ جو ہے وہ قرار دیا جاتا تھا۔ غیر مسلم مشرکین جو قبائلی زندگی گزار رہے تھے، ان مہینوں میں جنگ سے اوائڈ کرتے تھے، ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے اوائڈ کرتے تھے۔ تو یہ محرم الحرام جو ہے وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جنگ و جدل جو ہے وہ بالکل نامناسب اور ناجائز قرار دیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت ہے، آپ کو پتہ ہے وہ بہت ہی ملٹی ڈائریکشنل شخصیت ہیں، بڑی ہمہ جہت شخصیت ہیں۔ آپ نے یعنی امت اسلامیہ کا بھی اور اسلامی حکومت کا ایک ایسا رخ تبدیل کیا کہ ہر وہ جدت جو اس زمانے میں تھی وہ اسلامی حکومت میں ہمیں نظر آتی تھی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ یعنی اسلامی سال کا تصور اتنا نہیں تھا، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں جو ہے وہ اس یکم محرم الحرام سے جو ہے وہ اسلامی مہینے کا آغاز کیا۔ آپ نے ہجری کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت دی، اور مسلمانوں کا پہلا جو سال کا مہینہ ہے اسلامی یعنی سال کا،
وہ محرم الحرام قرار دیا اور ذوالحجہ جو ہے وہ 12واں اور آخری مہینہ قرار دیا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے کارنامے ہیں، ان کارناموں میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کا آغاز فرمایا ہے۔ مفتی صاحب یہ فرمائیں، محرم الحرام کے مہینے میں کوئی خاص عبادات کا حکم ہے اسلام میں؟ دیکھیں، محرم الحرام میں کوئی خاص عبادات کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن یہ وہ ماہ مکرم ہے کہ جن میں جو ہے وہ روزہ جو ہے عاشورہ محرم کا رکھا جانا چاہیے، 9ویں محرم کا اور 10ویں محرم کا جو ہے وہ رکھا جانا چاہیے۔ عاشورہ محرم کی جو رات ہے، اس رات کو جو ہے وہ عبادات نوافل ادا کرنے چاہیے، اور وہ عظیم شہداء جنہوں نے اس ماہ مکرم میں جو ہے وہ عظیم قربانیاں دی ہیں، ان کی ہستیوں کو خراج عقیدت پیش کیا جانا چاہیے، اور ان کے فضائل و مناقب کے بیان کی محافل جو ہے وہ سجانی چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں یہ جو ماہ مکرم ہم پر جو ہے وہ سایہ افکن ہوا ہے، اس میں ہمیں تمام وہ چیزیں جو ہم محبت کو ڈیلیور کرنے کے لیے معاشرے میں کر سکتے ہیں، وہ کچھ کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام میں زیادہ تر جو ہے سفر نہیں کرنا چاہیے، ٹریولنگ نہیں کرنی چاہیے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں، یہ بالکل ایک ایسا کنسیپٹ ہے جس کا اسلام میں کوئی یعنی تصور نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اگر عاشورہ محرم میں جو ہے یا محرم الحرام میں ٹریولنگ کرنا جو ہے وہ درست نہ ہوتا تو پھر یہ حجاج کرام کو جو ہے وہ کیوں ٹریول کرنے کا حکم دیا گیا، یا وہ ٹریول کرتے ہیں خود؟ یعنی پیغام کربلا کیا ہے، سیدنا امام علی مقام نے محرم الحرام میں ہی تو ٹریول کیا ہے۔ اگر یہ ناجائز ہوتا شریعت میں تو سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ یہ ٹریول نہ کرتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی بالکل کوئی ممانعت جو ہے وہ نہیں ملتی ہمیں کہ ہمیں اس جو ماہ مکرم ہے اس میں ٹریولنگ یا سفر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بالکل ایک یعنی تبہم پرستی ہے جس کی طرف ہمیں جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے۔ مسلمان کا ایک بڑا کنفرم بلیف ہونا چاہیے اللہ کی ذات پر کہ جو کچھ شر اور خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور وہ تمام چیزوں کا خالق ہے۔ وہ بغیر سفر کے بھی کوئی خوشی عطا کر سکتا ہے اور سفر کے ساتھ بھی عطا کر سکتا ہے۔ اگر غم دینا ہے تو وہ بغیر سفر کے گھر بیٹھے بیٹھے بھی مل سکتا ہے، اللہ نہ کرے، اور سفر کے ساتھ بھی جو ہے وہ مل سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس توہم پرستی سے جو ہے وہ قوم کو نکالنا ہوگا۔ جی صاحب، یہ فرمائیں کہ محرم الحرام کے پہلے جو 10 دن ہیں وہ ہر مسلمان کے لیے انتہائی پریشان کن ہیں، ہر مسلمان جو ہے وہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ کیا ان دنوں میں شادی اور خوشی منانے کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو عرض کرتا ہوں، اس حوالے سے بڑی کنٹروورسی ہے اور بہت ہی تکلیف دہ امر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی اسلام کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات میں تو کسی سطح پر بھی ممانعت موجود نہیں ہے، لیکن دیکھیں کوئی جو ہے نا وہ ہماری روایات ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ہماری ٹریڈیشنز ہیں، ان ٹریڈیشنز کو فالو کرنا اور ان روایات کی پاسداری کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس ماہ مکرم میں اب ہر سال جو ہے وہ شہدائے کرب و بلا کی یاد کو منایا جاتا ہے، اور وہ ایک غم ہے۔ اس غم کے ہوتے ہوئے جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہ کیا جائے تو بہتر ہے، اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اگر اس تصور کے ساتھ کہ یہ جو عشرہ ہے، اس عشرے میں جو ہے وہ شہدائے کرب و بلا کا خون کیا گیا اور ان کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، اس احترام میں اپنے بچے یا بچی کی شادی نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ امید واسع کی جا سکتی ہے کہ اس کے بعد یا اس سے پہلے جب بھی کوئی شخص اپنے بیٹی کی یا اپنی شادی کرے گا تو اللہ اس میں برکتیں ڈالے گا۔ ہم بعض اوقات جو ہے نا وہ ایک ضد کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ محرم الحرام میں جائز نہیں ہے، یہ شیعہ کا تصور۔ بھائی یہ شیعہ کا تصور نہیں ہے، اہل بیت اطہار جو ہیں اور شہدائے کربلا کسی شیعہ کے نہیں ہیں، کسی سنی کے نہیں ہیں، پوری امت کا یہ ورثہ ہے، بلکہ یوں کہیں کہ پوری دنیا کا، عالم دنیا کا جو ہے وہ شہدائے کربلا ورثہ ہیں۔ اس وجہ سے کسی ایک مسلک کے ساتھ ہم اس کو نہیں جوڑ سکتے کہ یہ صرف شیعہ کے ساتھ ہیں۔ یہ جو مسلکوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے یہ مسلک کی تعصب ہے۔ ہم نے جو ہے وہ کچھ ہستیاں جو ہیں وہ شیعوں کے حوالے کر دیں، کچھ ہستیاں جو ہیں وہ سنیوں کے حوالے کر دیں۔ یہ تقسیم جو ہے وہ اللہ رسول کے نزدیک جو ہے وہ کوئی قابل تعریف تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے تقسیم جرم ہے جس نے امت کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ ان جو ہے وہ اپنی بنائی ہوئی تقسیموں سے ہمیں باہر نکل کر امت واحدہ کا تصور جو ہے وہ ہم نے دنیا کو دینا ہوگا، اخوت اور
بھائی چارے کا ایک کی جو بنیاد ہے وہ ہمیں دینی ہوگی۔ یہی اخوت اور بھائی چارے کے نہ ہونے کی وجہ سے لبنان پر آج کیا بیت رہی ہے، یمن پر آج کیا بیت رہی ہے، عراق کے مسلمانوں پر آج کیا بیت رہی ہے، شام کے مسلمانوں پر آج کیا بیت رہی ہے، اسی اخوت کے جذبے کو ہم نے تہس نہس کر دیا ہے، اور ہمارا دشمن جو ہے وہ ہم پر مضبوط طور پر مسلط ہو رہا ہے۔ مجھ سب یہ فرمائیں کہ ہمیں بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں بھی محرم کے حوالے سے، امام علی مقام کی قربانی کے حوالے سے آپ نے پہلے پیش گوئی فرمائی، آپ نے ان کا ذکر کیا۔ تو جب آپ 10 محرم کا ذکر کرتے تھے اور کربلائے معلیٰ کی باتیں کرتے تھے تو آپ کیا رنجیدہ ہوتے تھے، آپ کا کیا مطلب رد عمل ہوتا تھا؟ جی، حدیث پاک میں بھیروی صاحب اگر آپ دیکھیں تو بالکل واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو جو ہے وہ سینے سے لگا کر رو رہے تھے، ام المومنین نے دیکھا، اور پھر آپ گلہ مبارک جو ہے وہ چوما کرتے تھے سید الشہداء حضرت امام علی مقام کا۔ تو یہ جو غم حسین ہے، اس حسین کی شہادت کا غم منانا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کی شہادت پر آنسو بہانا جو ہے وہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ دیکھیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ واحد شہادت ہے یعنی تاریخ انسانیت کی کہ جو ابھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ 4-5 جو ہے وہ ہجری سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں ہی یہ شہادت جو ہے وہ مشہور ہو چکی تھی۔ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ایک شیشی دی تھی جس میں کربلا کی مٹی تھی، اور وہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ کسی فرشتے نے آپ کو جو ہے وہ دی تھی، اور آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کہا تھا کہ جب یہ مٹی جو ہے وہ خون بن جائے تو اس دن سمجھ لینا کہ میرے اس بیٹے اور میرے اس فرزند حسین کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا۔ بعض روایات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر جی، جبرائیل علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے، بالکل۔ سو یہ جو مٹی تھی یہ خاک کربلا تھی، اور جس دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا روایت فرماتی ہیں کہ جس دن یہ مٹی جو ہے وہ خون بن گئی، وہ 10ویں محرم الحرام کا دن تھا، اور ہم نے سمجھ لیا کہ فرزند رسول کو جو ہے وہ آج شہید کر دیا گیا ہے۔ کیا ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جس میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں روایات ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آپ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ گرد آلود ہے؟ بالکل یہ بھی بالکل آپ یہ یعنی سیاستہ کی جو احادیث ہیں ان میں ہمیں روایت ملتی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو اور مبارک داڑھی کو دیکھا کہ وہ گرد آلود تھی، اور آپ نہایت پریشانی کے عالم میں تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول، آج یہ جو چہرہ ہے اور یہ داڑھی مبارک ہے، یہ زلفیں مبارک ہیں، یہ غبار سے اٹی پڑی ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میں جو ہے وہ کرب و بلا کے میدان سے ہو کے آ رہا ہوں، میرے حسین کو جو ہے وہ لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کرب و بلا جو ہے وہ مسلمانوں کو کیا درس دیتی ہے؟ کرب و بلا کا جو درس ہے وہ خود میں اگر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ بیان کروں تو کرب و بلا کا مقصد اور آپ کا جو ہدف ہے اور کربلا کا جو ہدف ہے، کربلا کا جو مقصد ہے وہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے۔ آپ نے جو ہے وہ خطبہ ایک مقام پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا انی لم اخرج شرن ولا بطرن، کہ میرا جو خروج اور میرا جو قیام ہے کسی شر کو پھیلانے کے لیے نہیں ہے، نہ جو ہے وہ اپنی طبیعت کو خوش کرنے کے لیے ہے، ولا ظلمن ولا فاسدن، نہ ظلم کے لیے ہے نہ فساد بپا کرنے کے لیے ہے۔ میں جو نکل رہا ہوں وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا میں فریضہ سر انجام دینے کے لیے نکل رہا ہوں، اور جو فساد میرے جد کی امت میں ہو چکا ہے اس فساد کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ میں نکل رہا ہوں۔ تو محرم کا پیغام، کرب و بلا کے شہیدوں کا پیغام یہ ہے کہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنی چاہیے، شر اور فساد نہیں پیدا کرنا چاہیے، ظلم و ستم جو ہے وہ معاشرے میں نہیں پیدا کرنا چاہیے، بلکہ ظلم و ستم کا خاتمہ کربلا کا پیغام ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تبلیغ، یہ جو ہے وہ کربلا کا پیغام ہے، کربلا کا مقصد ہے۔ دیکھیں ہمارا جو مقصد کرب و بلا کے شہیدوں کو
جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کو گالی دینا نہیں ہے، کسی مکتبہ فکر کی جو ہے وہ مخالفت نہیں ہے، نہ کسی مکتبہ فکر کی جو ہے وہ دوسرے مکتبہ فکر کو گالی دینا یا ان کی جو ہے وہ تضحیق کرنا مقصد ہونا چاہیے۔ کرب و بلا اور شہدائے کرب و بلا کے خون کا بہنے کا جو مقصد تھا کہ وہ امت جو ہے وہ جو اختلافات کا اور یعنی تفریق کا شکار ہے وہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے اور اتحاد و وحدت کا مظاہرہ کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی عملی زندگی اور قرآن و سنت کا جو پیغام ہے اس پیغام پر پوری امت اکٹھی ہو جائے۔ یہ جو ہے وہ کرب و بلا کا اور شہدائے کرب و بلا کا پیغام ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، مفتی صاحب انتہائی مدلل گفتگو فرما رہے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔